بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے رکوع نمبر 14 اور اس کی ہے آیت نمبر 113 نمبر آیت ہے۔ وقالت اور کہا، واو مین اور، قالت مین کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہیں، النصارا عیسائی، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، اوپر کسی چیز کے، یعنی کون سی چیز؟ دین پر یعنی۔ وقالت اور کہا، النصارا عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے۔ وہم اور حالانکہ وہ، یعنی کون؟ وہ دونوں یہودی اور نصارہ، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کون سی کتابیں وہ پڑھتے تھے؟ انجیل اور تورات۔ کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، عین لام اور میم ہے اس کا روٹ ورڈ، مثلا طرح یا مانند،
قولہم، قول من بات، ہم من ان کی، مانند بات ان کی، انہی کی بات کی طرح، فاللہ پھر اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، جھگڑنے والوں کے درمیان، یوم القیامہ دن، یوم من دن، قیامت من، یہ قیامت کا مطلب ہے قیامت کے دن، فیما جن میں، قیامت کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور میم، قوم یعنی جس کا مطلب کھڑے ہونا بھی ہوتا ہے، فیما جس میں، کانو تھے وہ، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف کا کیا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خے، لام اور فے۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ کی آپس میں بغض اور دشمنی اور عداوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی نصرانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی چیز پر نہیں، یعنی کسی دین پر نہیں، اور نصرانی یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی دین پر نہیں ہیں، حالانکہ دونوں کی کتابوں میں، یعنی تورات میں انجیل کی تصدیق ہے اور انجیل میں تورات کی تصدیق ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تصدیق ہے وہ انجیل میں موجود ہے، اور اس میں تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ لیکن یہ دونوں جو پہلے لوگ تھے، عیسائی اور یہودی، وہ تو حق پر تھے، اپنے دین پر قائم تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنے کتابوں کے کچھ حصوں کو چھپا لیا تھا اور ان کو اتنا چینج کر لیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی حق پر نہیں تھا، اور حالانکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان کی تکذیب کر رہے تھے۔ اور یہی حال آج کل ہمارے مسلمانوں کے فرقوں میں بھی ہے۔ کئی فرقے جانتے ہیں کہ کون سی بات حدیث اور قرآن کے مطابق ہے، مگر صرف اپنے اس کی دین کی، اپنے فرقے کی تقلید کرتے ہوئے وہ صحیح چیز کو بھی صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا ہے کہ لا یعلمون، تو اس علم سے مراد وحی کا علم ہے، اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جو وحی الہی کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں اس میں شامل ہیں، مثلا دہریے، بت پرست وغیرہ، ان سب نے بھی یہود و نصارہ کی طرح صرف اپنے آپ کو ہی صحیح قرار دیا اور باقی سب کو ہی غلط قرار دیا، اور اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی کرے گا کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون سچا تھا، اور ان کا اختلاف بے بنیاد تھا کہ ان کے اختلاف کی کوئی حقیقت بھی تھی۔ اب ہے آیت نمبر 114، ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، اخرسو جس طرح سے زیادہ حریص ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، تو اس طرح سے یہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، من اور من دو کو ملا کے ہے یہ ورڈ، ممن اس سے جس نے، منع روکا، مساجدہ مسجدوں سے، مسجد کی جمع ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ یذکرہ ذکر کیا جائے، فیہا بیچ اس کے، بیچ ان میں، کیونکہ مساجد ہیں پلورل ہے، ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابیہا ان کو ویران کرنے کی، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، کانا تھا، لہم ان کا، ان یہ کہ، یدخلوہا وہ ان میں داخل ہوتے، حامن اس میں، یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے اس میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو کسی کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے۔ جب نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے اور عبادت کرنے سے روک دیا تھا، اور وہ دور نبوی میں مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکا۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے سے روک دیا۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ کی مساجد کی رونق اور آبادی کی بجائے اس کی بربادی کے در پہ تھے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً گوارا نہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کی یہ پابندی ختم ہوئی اور بیت المقدس کو عہد فاروقی میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس حکم سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ عبادت گاہوں کے جو بھی متولی ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہونے چاہیے، اسی سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، تاکہ اگر شریر لوگ وہاں پہ جائیں تو انہیں خوف ہو کہ اگر وہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ لیکن جو لوگ پوری اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عبادت کی نیت سے مساجد میں داخل ہوں، انہیں کسی بھی وقت مساجد میں داخل ہونے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو روکتے ہیں مسجدوں میں داخل ہونے سے، دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ہے آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب واؤمن اور مغرب مغرب، فَأَيْنَمَا چنانچہ جہاں بھی، جدھر بھی، تو ولو تم رخ کرو گے، فَثَمَّ تو اسی طرف ہے، وجہ اللہ چہرہ، وجہ کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ ان من یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس سے مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، چنانچہ اگر انسان کو قبلہ کی طرف ڈائریکشن معلوم کرنے میں کوئی دشواری ہو، یا کوئی دشمن کا خوف ہو، یا کسی بھی وجہ سے قبلہ معلوم نہ ہو سکے، تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے درست ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ السفر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا۔ وہ انہیں عرفات میں نظر آ گیا، جہاں پر حضرت عبداللہ بن انیس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس کی طرف جاتے جاتے ان کو خدشہ ہوا کہ ان کی نماز کہیں فوت نہ ہو جائے، تو انہوں نے قبلہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھ لی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر نفل نماز ادا کی، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا وہ اس کی اپنے نوافل ادا کرتے رہتے۔ تو نوافل کے لیے تو کوئی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں یا آپ کسی سواری پہ ہوں، آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ابتدا اس کی آپ قبلہ کے رخ سے کریں، اس کے بعد آپ کی گاڑی، یا کیونکہ آج کل تو سواری گاڑی ہی ہے، یا بس میں سفر کر رہے ہیں تو، یا آپ ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا جس طرح بھی ڈائریکشن ہوگی آپ کے نفل قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی سفر میں آپ کا پاس کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جس سے آپ قبلے کا رخ معلوم کریں، اور فرض نماز جو ہے وہ آپ اس کو قضا بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ کی نماز کو وہ ایکسیپٹ نہ کریں۔ نماز ضروری ہے، البتہ قبلے کی ڈائریکشن اگر آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی تو پھر اس کی رخصت ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی اس کی اجازت دی ہے۔ اب آیت نمبر 116 وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے، والدا اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی بیچ آسمانوں کے ہے، والارض اور زمین میں، کلن سب کے سب، لہو اس کے، قانتون فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے۔ اب اس آیت میں
اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، چنانچہ یہودیوں نے عزیز علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین نے کیا کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تردید میں، اس کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، اور وہ اس کا مالک ہے اور ان کا بادشاہ ہے، لہٰذا تمام اشیاء مملوک ہوئیں، یعنی وہ اس کی ملکیت ہے۔ بیٹا شریک ہوتا ہے، مملوک نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ اور ایک اور صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے جو اس نے میرے لیے بیٹی اور بیٹا تجویز کیا۔ بخاری شریف کی یہ کتاب و تفسیر جو ہے سورۃ اخلاص کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے یہ والی حدیث۔ بلکہ ہر چیز جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی فرما برداری کر رہی ہے۔ تو یہ ان کے دعویٰ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد ہے۔ آیت نمبر ہے 117، بدیع السماواتی، بدیع مین موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یقیناً، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی شان کی قدر ہی نہیں کی، تم اللہ کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو کہ اس نے بیٹا بنا لیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ آسمان اور زمین کی طرف کہ بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے اس نے صرف کن کہہ کر اس زمین اور آسمان کو بنا دیا ہے۔ جب وہ کن کہہ کر کسی چیز کو پیدا کر لے سکتا ہے تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کو بغیر نمونے کے بنانا، اور بیٹا تو باپ کا نمونہ ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا بنایا، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، دنیا میں جتنی چیزیں آسمان میں زمین میں، وہ سب بغیر نمونے کے پہلی دفعہ ہی پیدا کی ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس دلیلوں کے آگے ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں اور باطل ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 118، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا بات کرتا ہم سے، اللہ اللہ تعالی، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثلا مانند یا طرح، قولہم بات، ہم من ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، قلوب جمع ہے قلب کی، ان کے دل، قد یقیناً، بینا صاف صاف بیان کر دی ہم نے، الآیات آیتیں، لقوم لیے لوگوں کے، لیمن واسطے، قومن لوگوں کے لیے، یوقنون یقین کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کچھ اس طرح کے مطالبات ہیں جو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آ کر بتائے کہ یہ واقعی میرا رسول ہے، یا کوئی ایسی واضح علامت یا معجزہ ہمیں دکھائے جس سے ہمیں یقین آ جائے، اسی صورت میں ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور ان میں سے اکثر پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ پہلے بھی لوگ ایسے مطالبے کرتے رہے ہیں، اور آج بھی جاہل لوگ اسی طرح کے مطالبے کر رہے ہیں
یعنی مزاج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہوں میں اور ان گمراہوں میں کچھ بھی فرق نہیں۔ ایسے جاہل لوگ ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو ہماری نشانیوں میں کوئی کمی نہیں، ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں انہیں البتہ کوئی بھی نشانی نظر نہیں آتی۔ اب ہے آیت نمبر 118، انا۔ اب یہاں پہ انا ایک الگ لفظ ہے، انا مین بے شک یا یقیناً، نا مین ہم، یقیناً ہم، یعنی دونوں کو ملا کے جیسے من اور ما کو ملایا تھا اس طرح انا اور نا کو ملا دیا گیا ہے۔ انا یقیناً ہم یا بے شک ہم، ارسلنا کا، ارسلا بھیجا، نامن ہم نے، کامن آپ کو، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری سنانے والا، بشارت سے ہے خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، نون زال اور رے اس کا ہے روٹ ورڈ، ولا اور نہیں، تسألو تم سے سوال کیا جائے گا، ان بارے، اصحاب الجحیم، اصحاب کا کیا مطلب ساتھی یا اہل دوزخ، جہیم من دوزخ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اہل دوزخ کے بارے میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پاس جو بھی رسول آیا ہے تم خود جانتے ہو کہ انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا جو انسان کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ تراش سکتا ہے؟ اور تم یہ بھی جانتے ہو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں تم کوئی بھی کلام لانے سے عاجز ہو، تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی، اور آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ اگر اب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں، تو اس میں آپ پر کچھ بھی الزام نہیں، آپ کا کام ان کو بشارت دینا ہے اور ڈرا دینا ہے، اور آپ سے ان کے بارے میں یعنی ان اہل دوزخ کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 120، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہ، النصارا عیسائی، حتی یہاں تک کہ، تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کی ملت کی، ان کے دین کی، قل آپ کہہ دیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا یقیناً، خدا اللہ ہدایت، خدا ہدایت، اللہ کی، ہوا وہی، الہدا ہدایت ہے، والا ان اور یقیناً اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اخواہ ہے کیا؟ خواہشات، ہم من ان کی، بعد الذی اس کے جو، جاء کا آ چکا آپ کے پاس، جاء آیا، کامن آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، من سے، العلم علم میں سے، ما نہیں، لکا لیے آپ کے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من ولی کوئی دوست، ولی دوست کو کہتے ہیں، ولا اور نہ، نصیر کوئی مددگار۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی یا ملت کی پیروی نہ کریں۔ یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں ہے جو تورات میں یا انجیل میں
مذکور ہے بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈنگ جو بھی یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی فکر آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال کی ان گمراہیوں میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تب تک آپ سلم سے راضی ہونا ان کا محال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لائے۔ اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں سے ہے، تو اس پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ سلم چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سیدنا عمر سے کہا، تجھے گم کرنے والیاں گم کرے، کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے، میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوں تو تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ اور پھر اس آیت کے اینڈ میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر سمجھایا پوری امت کو جا رہا ہے۔ اخوا یہاں پہ ہوا کی جمع ہے، یعنی خواہش، نفسانی خواہش، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور وہ قرآن و سنت ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بنا لیا ہے، اور بدعت کو بھی ہوا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر داخل کی جاتی ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی اغوا اور بدعات کی پیروی باعث ہلاکت ہے، اسی طرح کسی بھی بدعتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات اور ان کی بدعات کی پیروی کرنا بھی باعث ہلاکت ہے۔ اب ہے آیت نمبر 121، اور یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ الذین، جو لوگ یا جن لوگوں کو آتیناہم، آتی دی نا ہم نے، ہم ان کو، الکتاب کتاب، یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی، تورات، انجیل یا قرآن پاک، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اس کو، کس کو؟ کتاب کو، حق کا، حق ہے، تلاوتی ہی، اس کے پڑھنے کا، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے یا اس پر، کس پر؟ کتاب پر، ومن، اور جو، یکفر، کفر کرتا ہے، بہی، اس کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں، سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں یہودیوں کے کچھ ان تھوڑے سے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انصاف پسند بھی تھے، جو اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے اور سمجھتے تھے، اور ایسے ہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لائے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔ اور ان کے ایمان لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ تورات کو غور سے پڑھتے اور سمجھ کر نیک نیتی سے اس پر عمل کرتے تھے، اور کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تمام نشانیاں موجود تھیں اور آخری کتاب کی بھی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی تحریف یا اس کی تعویل کرتے، وہ اس پہ انہوں نے یقین کیا اور اس کو عمل کیا، اور جن لوگوں نے اس کے اپوزٹ کیا، عمل بھی نہیں کیا اور اس کی تحریف بھی کر دی، تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہی ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔